اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ذکر وإن للمتقین لحسن مآب جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب وعندهم قاصرات الطرف اطراب ھذا ما توعدون لیوم الحساب ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد ھذا وإن للطاغین لشر مآب جہنم یصلونها فبئس المہاد ھذا فلیذوقوه حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بهم انہم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا ما قدم لنا هذا فزده عذابا وضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار۔ یہ سب ایک نصیحت کا پیغام ہے، اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں آخری ٹھکانے کی بہتری انہی کے لیے ہے، یعنی رہنے سہنے کے لیے ہمیشگی کے باغات جن کے دروازے ان کے لیے مکمل کھلے ہوئے ہوں گے، جہاں وہ ٹیک لگا کر بہت سے میوے اور شراب منگوا رہے ہوں گے، اور ان کے پاس ہم عمر ایسی خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں ان کے شوہروں کی طرف مرکوز ہوں گی۔ یہ نعمتوں سے بھری زندگی وہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یوم الحساب کے دن میں۔ بے شک یہ ہماری عطا ہے، بے شک یہ عطا ہمارا کرم ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف یقین جانو کہ جو لوگ سرکشی کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ انتہائی برا ہے، یعنی جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ برا بستر ہے۔ یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ جسے یہ چکھیں گے، اور اس جیسے ہی طرح طرح کی دوسری تکلیف دہ چیزیں بھی ہیں۔ جہنمی لوگ جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ ایسا لشکر ہے جو تمہارے ساتھ گھسا چلا جا رہا ہے، ان پر پھٹکار ہو، یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم پر پھٹکار ہو، تم ہی ہو جس نے ہمارے لیے یہ چیزیں آگے کی ہیں، لہذا برا ٹھہرنے کی جگہ ہے یہ۔ تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، جن لوگوں نے ہمارے لیے ان چیزوں کو آگاہ کیا ہے آپ اس کو جہنم میں دوگنا عذاب دیجیے۔ اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے کہ کیا بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو جنہیں ہم دنیا میں شریر لوگوں میں شمار کرتے تھے، برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، انہیں جہنم میں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم نے ان کا ناحق مذاق بنایا، یا یہ کہ نگاہیں انہیں دیکھنے سے غلطی کر رہی ہے؟ یہ یقین جانو بے شک جہنمیوں کا آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا یہ بالکل سچی بات ہے جو ہو کر رہے گی۔
سورہ صاد کی تفسیر چل رہی ہے، اور اس کے ضمن میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ قرآن کریم نے مختلف انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا، ان کے ساتھ دنیا میں آنے والے واقعات کو پیش کیے، اور کیسے ان لوگوں کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما رکھا ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا کہ یہ سب کے سب جن کی دنیا تکذیب کر رہی ہے، جن کی ان کی قوموں نے مخالفت کی، وہ سب کے سب ہمارے بہترین لوگوں میں سے منتخب پیغمبروں میں سے تھے۔ اور قرآن کریم نے مختلف پیرائے سے اس صورت کے اندر بھی، اس سے پہلے بھی 2-3 صورتیں ان کے اندر ہم نے دیکھا، تمام جو مکی صورتیں ہیں، کہ توحید، رسالت اور آخرت اور انہی عقائد کے ماننے والوں کے لیے نجات دنیا سے لے کر آخرت تک، اور کیسے باطلوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، غلبہ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ غلبہ اور فتح اور کامرانی تو ہمارے ہی لشکر کو حاصل ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی، اور یہ ساری چیزیں قرآن کریم نے ہمارے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد آج قرآن کہہ رہا ہے ھذا ذکر، یہ سب کے سب جو تمہارے سامنے بیان کیا گیا، یہ سب کے سب جو اللہ کی قدرتیں تمہارے سامنے پیش کی گئی، یہ جو انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا، ھذا ذکر، یہ سب کے سب ایک نصیحت کا پیغام، سب کے اندر کیا ہے تمہارے لیے؟ نصیحت ہے، عبرت ہے، اپنی آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے موقع موجود ہے۔ ھذا ذکر، یہ سب کے سب کیا ہے؟ نصیحت کا پیغام ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور یقین جان لو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں آخری ٹھکانے کی بہتری انہی کے لیے، بہترین انجام انہی کا ہونے والا ہے، بہترین کامیابی اور بہترین مقام اور بہترین درجہ انہی کو حاصل ہونے والا ہے۔ جو آخری ٹھکانہ ہے موت کے بعد، وہ بہتر سے بہتر انہی لوگوں کا ہونے والا ہے جو لوگ تقوی کے ساتھ زندگی کو گزارتے ہیں۔ اور بہترین ٹھکانہ کیا ہے؟ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، کہ رہنے سہنے کے لیے ہمیشہ کی جنتیں انہیں ملیں گی، جن کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ پورے کھول دیے جائیں گے۔ وہ بہترین انجام کیا ہے؟ آخری ٹھکانے کی جو بہتری وہ یہ ہے کہ رہنے سہنے کے لیے متقی کو کیا ملے گی؟ جنتیں ملیں گی، باغات ملیں گے، جن کے دروازے پورے طور پر ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، جہاں جس جنت کے اندر وہ لوگ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، مسحریوں پر ٹیک لگا کر بہت سے میوے اور شراب منگوا رہے ہوں گے، یعنی بالکل ان کی زندگی انجوائے ہو رہی ہوگی، مزے میں ہوں گے، کوئی نہ غم ہوگا، نہ کوئی ٹینشن ہوگا، نہ کسی قسم کی عبادت کا بوجھ ہوگا، نہ کوئی مسئلہ ہونے والا ہے، کوئی طرح کی تکلیف، کسی طرح کا ٹینشن، کسی طرح کی بے چینی، کسی طرح کے مسائل ان کی زندگیوں سے ان کی ملاقات ہونے والی نہیں ہے، بلکہ وہ ٹیک لگا کر طرح طرح کے پھل، بہت سے پھل اور طرح طرح کی مشروبات اور شراب منگوا کر اس کا استعمال کر رہے ہوں گے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب، اور ان کے پاس ہم عمر ایسی خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں ان کے شوہروں کے سامنے ہی مرکوز ہوں گی، یعنی وہاں انہیں حوریں ملیں گی عورتوں کی شکل میں جو ان کی ہم عمر ہوں گی، اور وہ ایسی پاکیزہ اور ایسی پاک دامن ہوں گی کہ ان کی نگاہ ان کے شوہرے کے علاوہ کسی اور غیر مرد کو دیکھ نہیں رہی ہوں گی، بلکہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ نہ ان کے شوہر کی نگاہ ان کے علاوہ کسی اور کی طرف مرکوز ہوں گی، اور وہ اتنی پاک دامن اور پاکیزہ اور اتنی نیک ہوں گی کہ ان کی نگاہ بھی اپنے شوہرے کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھ نہیں رہی ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ نعمتوں بھری زندگی ہے جس کا تم سے یوم الحساب میں وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے، اگر تم اس دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارو گے تو تمہیں جنت کے اندر موت کے بعد، قیامت کے بعد باغات ملنے والے ہیں اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ ان نعمتوں کا تذکرہ یہاں قرآن کریم
کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ساری باتیں ہم نے تمہارے سامنے پیش کر دی، یہ تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، اگر تم نصیحت حاصل کرو گے اور تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارو گے تو ہمیشہ کے باغات تمہارے منتظر ہیں، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے شراب، طرح طرح کے میوے تمہارے منتظر ہیں، اور ہم عمر ایسی خواتین تمہارا انتظار کر رہی ہیں جن کی نگاہیں شوہروں کی طرف مرکوز رہتی ہیں۔ ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، یقین جان لو کہ یہ سب جو عطا ہے یہ ہماری کیا ہے؟ بخشش ہے۔ یہ ساری نعمتیں جو تمہیں ملنے والی یہ ہماری بخشش ہے، یہ ہمارا تمہارے لیے انعام ہے، ہماری طرف سے عطا کردہ تمہارے لیے رزق ہے۔ ما له من نفاد، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تمہیں کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو ہر وقت تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب یہ نعمت زائل ہو جائے، کب یہ نعمت مجھ سے چھین لی جائے۔ آخرت میں جنت کے اندر جو نعمتیں حاصل ہونے والی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نعمتوں کا مالک انسان ہو جائے گا، ساری نعمتوں کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ مستفیض ہو رہا ہوگا۔ ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، قرآن کریم کا اپنا اسلوب ہے کہ جہاں وہ نیک لوگوں کے لیے، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، وہیں اس کے برخلاف وہ لوگ جو سرکشی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کفر و شرک کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کا کیا برا انجام ہونے والا ہے اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم کرتا ہے، تاکہ انسان امید اور خوف دونوں کے درمیان اپنی زندگی کو گزارے۔ امید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس کو ہو، اور اگر وہ نافرمانی اور غلط راستے پر ہے تو اس کو ڈر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا ہو، اگر میں اس طرح سے زندگی گزاروں گا تو پھر میرا یہ برا انجام بھی وہاں میرا انتظار کر رہی کا۔ ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، ایک طرف تو یہ ہے جنت اور جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، دوسری طرف جان لو کہ جو لوگ سرکشی کرنے والے ہیں آخری ٹھکانہ ان کا برا ہونے والا ہے، آخری ٹھکانہ، آخری انجام ان کا کیا ہونے والا ہے؟ انتہائی برا ہونے والا۔ وہ کیا ہے؟ جہنم یصلونہا، یعنی جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے۔ جو لوگ سرکشی اور کفر و شرک کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے جہنم برا ٹھکانہ ہے جس میں وہ داخل ہوں گے۔ فبئس المہاد، دیکھو بستر ہونے کے اعتبار سے انتہائی برا ٹھکانہ ہے وہ۔ اگر کوئی برا سے برا ٹھکانہ، برا سے برا مقام کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ جہنم ہے۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور یہ دیکھو پیپ جس کو یہ پئیں گے، جس کا مزہ یہ چکھیں گے۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی طرح اور دوسری طرح کی چیزیں ہیں جو اس جیسی ہی ہیں تکلیف دہ ہونے میں، یعنی اسی شکل کی تکلیف دہ اور بھی دوسری چیزیں ہیں جو ان کو استعمال کرنا ہوگا۔ وہاں صرف کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہی نہیں ہے بلکہ اور بھی اسی طرح تکلیف دینے والی اور بھی دیگر طرح کی چیزیں وہاں پر موجود ہیں جو اس کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گی۔ ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم صالوا النار، آگے قرآن کریم کفار و مشرکین یعنی جن کا فیصلہ جہنم کے لیے کیا جائے گا، ان جہنمیوں کا جب آپس میں ان لوگوں سے ملاقات ہوگا جن کی وہ دنیا کے اندر پیروی کیا کرتے تھے، جن کے پیچھے وہ دنیا کے اندر چلا کرتے تھے، جن کو اپنا رول ماڈل مانا کرتے تھے، جن کو وہ فالو کیا کرتے تھے، جن کو وہ اپنا نعوذ باللہ خدا سمجھا کیا کرتے تھے، جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ ہمیں بچا لیں گے اور یہ جو کہہ رہے ہیں وہی راستہ درست ہے۔ جب یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ان کے درمیان پھر کیا وہاں پہ لڑائی ہوگی اور کیا بات ہوگی، اس کو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا، کہا ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم صالوا النار۔ جب یہ پیروکار دیکھیں گے ان لوگوں کو آتے ہوئے جن لوگوں نے ان کی پیروی کی دنیا کے اندر، تو وہ کہیں گے یہ ایسا لشکر ہے جو تمہارے ساتھ گھسے جا رہا ہے جہنم کے اندر، لا مرحبا بہم، ان کے اوپر پھٹکار ہو، آج کیا ہو؟ پھٹکار ہو، یہ سب کے سب جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، وہ کہیں گے آنے والے نہیں بلکہ تم پر اللہ کی پھٹکار ہو، بلکہ تم پر اللہ کی پھٹکار ہو۔ انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، تم لوگوں نے ہمارے سامنے اس چیز کو کیا دنیا کے اندر پیش،
تم نے ہمیں غلط راستہ دکھلایا، تم نے ہمارے سامنے دنیا کو اس طریقے سے پیش کیا گویا کہ ساری زندگی دنیائی ہے اور ساری کامیابی دنیائی ہے، اور دنیا میں مشغول ہو کر ہم نے اپنے خدا کو بلایا اور اس کی شریعت کو ہم لوگوں نے جھٹلایا اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کو ہم لوگوں نے قتل تک کیا۔ یہ سب کس کی وجہ سے ہوئی؟ تمہاری وجہ سے ہوئی۔ تم نے ہمیں ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں لا کر پیش کرنے والے کون تھے؟ تم نے تھے، ہم نے تمہاری پیروکاری کی، تمہاری باتوں کو مانا، تم کو فالو کیا۔ وبئس القرار، ٹھہرنے کے اعتبار سے انتہائی برا جگہ ہے یہ جہنم۔ اب تو جو ہمیں اور تمہیں جہاں ٹھہرنا ہے وہ سب سے بری جگہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزد عذابا ضعفا في النار، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار جس نے ہمارے سامنے اس چیزوں کو آگے کیا تھا ان کو آپ جہنم میں دوگنا عذاب دیجیے۔ یعنی اس دنیا کے اندر جس کو یہ لوگ پیر سمجھ کر اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے، کل قیامت کے دن کہیں گے اے ہمارے پروردگار ان پیروں کو، ان معبودان باطلہ کو آپ دوگنی سزا دیجیے، ان کی وجہ سے ہم بھی گمراہ ہوئے، ان کی وجہ سے ہم نے بھی آپ کی شریعت کو بھلایا، ان کی وجہ سے ہم نے آپ کے رسولوں کی باتوں کو نہیں مانا، اور ان کے چکر میں پڑ کر آج ہمارا یہ حشر ہو رہا ہے کہ ہمیں جہنم کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور دوسرا حال یہ ہوگا کہ اس دنیا کے اندر یہ کفار و مشرکین مسلمانوں کو برا سمجھتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے، اگر ان کو کسی قوم یا کسی مذہب کے ماننے والوں پر نشانہ ان کو بنانا ہوتا ہے اور ان پر اعتراض کرنا ہوتا ہے، انگلی اٹھانی ہوتی ہے، سب سے پہلے مسلمانوں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ کسی قوم کو بدنام کرنا ہو تو مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں۔ بری قوم کس کو کہتے ہیں کہ سب سے برا قوم یہ مسلمان ہے؟ آج مسلمانوں کو دنیا کیا کہتی ہے؟ برا سمجھتی ہے۔ ہوگا یہ کہ کل جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ کون برے اور کون اچھے تھے، اور مسلمانوں کو جب جنت اور اس کی نعمتیں دے دی جائیں گی اور کافروں کو جب جہنم کے حوالے کیا جائے گا تو وہ کہیں گے، آپس میں بات کریں گے، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار۔ بھائی کیا بات ہے کہ ہم جہنم میں ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں جنہیں ہم برا سمجھتے تھے دنیا کے اندر۔ ہم تو دنیا کے اندر مسلمانوں کیا سمجھتے تھے؟ برا سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، یہ لوگ فسادی ہیں، انہیں پڑھنا نہیں آتا، انہیں زندگی جینا نہیں آتا، یہ برے لوگ ہیں۔ مسلمانوں کے اوپر پوری دنیا میں دیکھیے آپ، مسلمانوں کو ہدف بنایا جاتا ہے، مسلمانوں کو نشانہ مسلمانوں کی طرف لگائی جاتی ہے، مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اب جب کل قیامت کے دن پتہ چلے گا ارے بھائی یہی مسلمان تو اصل کامیاب ہے، اصل دین تو انہی کا دین تھا، کامیابی تو انہی کو حاصل ہوئی، ہم تو آج خسارے میں ہیں، ہم تو آج نقصان میں ہیں۔ تو آپس میں بات کریں گے بھائی کہاں ہیں وہ لوگ؟ ان لوگوں کو تو ہم جہنم میں دیکھ ہی نہیں رہے۔ نعدهم من الاشرار، انہیں ہم دنیا کے اندر کیا سمجھتے تھے؟ برا سمجھتے تھے، انہیں ہم برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اب وہ کہیں گے آپس میں اتخذناہم سخریا، ارے بھائی ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم جو دنیا کے اندر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ہم ناحق اڑا کرتے تھے۔ آج پتہ چلا کہ ہم غلط کر رہے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑا کر، مسلمانوں کے دین کا مذاق اڑا کر، مسلمانوں کی نبیوں کی شان میں گستاخی کر کے ہم کیا کر رہے تھے؟ غلطی کر رہے تھے۔ اتخذناہم سخریا، ہم نے ان کا ناحق مذاق اڑایا۔ ام زاغت عنہم الابصار، یا کہ نگاہیں انہیں دیکھنے میں غلطی کر رہی ہے، یا ایسی بات تو نہیں کہ وہ بھی یہاں موجود ہے کہ ہماری نگاہ ان کو دیکھ نہیں پا رہی ہے، یعنی بالکل آل فل بکیں گے وہاں پر، وہ ان کو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کہ ہم غلط تھے دنیا کے اندر، ہم ان کا غلط مذاق اڑا رہے تھے، یا کہ ہماری نگاہیں ان کو دیکھنے سے غلطی کر رہی ہے، وہ خود ان کو دیکھنا نہیں چاہتی ہیں۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، قرآن نے کہا کہ ان جہنمیوں کا جو آپس کا یہ جھگڑا ہے یہ بالکل برحق ہو کر رہے گا۔ یہ جو آپس میں وہاں وہ لڑیں گے ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کے اوپر الزام دھریں گے اور ایک دوسرے کے لیے اللہ سے کہیں کہ انہیں دگنا عذاب دیجیے، دگنی سزا دیجیے، اور مسلمانوں کے بارے میں جس طرح کی ان کی کیفیت ہوگی کہ وہ تو یہاں ہے ہی نہیں ہے، جہنم تو ہمارا مقدر بن گیا، وہ سب کے سب تو جنت میں چلیں گے، تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، گتھم گتھا کریں گے آپس میں۔ تو قرآن نے کہا ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، جہنمیوں کا یہ آپس کا جھگڑا یقین جانو کہ بالکل برحق ہے، یہ وہاں پر ہو کر رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔